لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مال انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم لوگ ٹوٹ کر مال سے محبت کرنے والے ہو، مال کی محبت میں حد سے بہت آگے بڑھ چکے ہو. تو یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے، اگر صحیح طریقے سے مال کمایا نہ جائے یا صحیح طریقے پر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو یہی مال فتنے کا بھی سبب بنتا ہے، یہی مال معاشرے کی تباہی اور اس کے بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے. اسی لیے قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہے، جن کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی نشانی مال کے سلسلے میں بھی بتائی ہے کہ آخری دور میں مال بہت بڑھ جائے گا. اتنا مال لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا. اتنا مال بڑھ جائے گا، لوگوں کے ہاتھ میں اتنا مال ہوگا کہ اگر کسی کو محتاج سمجھ کر، کمزور سمجھ کر آپ تعاون کے لیے 100 دینار بھی دیں گے، ہزاروں روپیے بھی اس کے ہاتھ میں دیں گے، تب بھی وہ ناراض رہے گا. اسے آج کل بہت سارے فقیر ایسے بھی آتے ہیں مانگنے کے لیے، 100-200 دے دو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں. تو یہ ابتدا سمجھ لیجیے، مال جب بڑھتا چلا جائے گا تو مال کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، اور کتنا بھی لوگوں کو دیا جائے اس پر وہ راضی نہیں ہوں گے. یہ مال کی کثرت کی ایک نشانی بتائی. اور مال جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ جو فتنے معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کی تفصیل جو احادیث میں بیان کی گئی ہے بڑی طویل ہے، اس کا اگر تذکرہ کریں گے وہ طویل ہوتا چلا جائے گا. خطبے میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ رواج ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ سب سے بڑا جو فتنہ یا سب سے بڑی جو کمزوری یا بیماری مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے انسان کی فطرت بدلنے لگتی ہے. انسان مال کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے، یا مال کی محبت اس پر اتنی سوار ہو جاتی ہے کہ وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، 10 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ گنتے جاؤ. اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جب آخری دور آئے گا، بگڑے ہوئے لوگ رہیں گے تو مریجت عہودہم و امانتہم. کہا کہ عہد و پیمان کا کوئی لحاظ نہیں رہے گا. لوگ آپس میں وعدہ کریں گے تو ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جائے گا. ملکوں کے درمیان آپس میں معاہدے ہوں گے، ان معاہدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور امانت اس کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جانے لگے گا. امانت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا معاشرے میں. آج ذرا اس چیزوں پر ہم غور کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جن چیزوں کی سلسلے چند چیزیں فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر
معاشرے میں وجود میں آ جائیں تو آپ سمجھ لیجئے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے جس طرح سے گرتے ہیں ویسے فتنوں کی کثرت شروع ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اذا اتخذ الفیء دعلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، تین چیزیں فرمائی مال کے سلسلے میں کہ جب مال فیء کو آپس میں بانٹا جائے گا، مال فیء کا مطلب مسلمانوں کا جو مال ہوتا ہے، بیت المال کا جو مال ہوتا ہے، اجتماعی امانت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کے اعتبار سے اداروں کا مال، مسجد کا مال، مدرسوں کا مال، اداروں کا مال، یہ جو مال ہوتا ہے یہ امت کی امانت ہوتی ہے۔ لوگوں سے ہم اصول کرتے ہیں، کس لیے اصول کرتے ہیں؟ تاکہ جس مقصد کے لیے اس کو اصول کیا جائے اسی مصرف میں اس کو خرچ کیا جائے، اپنی منمانی اس کو استعمال نہ کریں، یا خود اپنی ذات کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے ہم اس کو استعمال نہ کریں، یا بے ضرورت اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک ایک پیسے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا کہ مال فیء جو ہوگا، مسلمانوں کا مال جو ہوگا، آپس میں جیسے لوگ اپنے مال کو مل کر بانٹتے ہیں اس طرح سے اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو نشانی بتلائی ہے، آج مسلم معاشرے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جگہ جگہ اس کی شکایت کی جاتی ہے کہ مسجدوں کا جو مال ہوتا ہے، اداروں کا جو مال ہوتا ہے، یا تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی من مانی اس میں خرچہ کرتے ہیں، یا اس میں اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے بیجا استعمال ہوتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ لوگ دینے والے شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر چندہ کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اسراف سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، ذرا سے کہیں سے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، پوری عمارت کو گرا دیتے ہیں، نہیں لوگ چندہ کر کے بنائیں گے۔ اب مسلمانوں کا مال ہے، اتنا پیسہ ضائع ہوگا، ایک تو دینے والوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے کل اللہ کے پاس ہمیں حساب بھی دینا ہوگا۔ اداروں کے لیے، مسجدوں کے لیے نئی نئی چیزیں لوگ دیتے ہیں استعمال کے لیے، وہ بھی امانت ہوتی ہے، ذرا سا گڑبڑ ہو گئی، ذرا سا کچھ چیز آ گئی یا اس سے اچھی چیز مل گئی، اس چیز کو ہم پھینک دیتے ہیں، استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوڑا دان میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دینے والوں کے دل پر کتنی چوٹ لگی ہوگی، کتنی چوٹ لگتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے۔ بے جا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خیانت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، امانت کا پاس و لحاظ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ مال امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ یہ مدرسوں کا مال، یہ مسجدوں کا مال، یہ اداروں کا مال، یہ امانت ہوتا ہے۔ مال غنیمت جیسے لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے تقسیم کرتے ہیں، اس کو بھی لوگ تقسیم کرنے لگیں گے۔ لوگ اپنی امانتیں رکھواتے ہیں لوگوں کے پاس، کسی ضرورت کی وجہ سے اپنا کوئی سونا رکھتا ہے یا پیسہ رکھتا ہے ایک آدمی کو امانت دار سمجھ کر، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والا دینے سے انکار کرتا ہے، طرح طرح کے عذر کرتا ہے، یا سراپا انکار کر دیتا ہے، سیدھے انکار کرتا ہے کہ نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، آپ نے دیا ہی نہیں، کہاں ثبوت ہے، اور اپنی ملکیت کی طرح اس کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی نتیجہ ہے، مال کی محبت جب حد سے آگے بڑھ جاتی ہے اور اس کو اپنا مال سمجھنے لگے تو یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آگے کیا ہوتا ہے؟ وَالزَّكَاةَ مَغْرَمًا، زکات کو لوگ تاوان سمجھنے لگتے ہیں، جرمانہ سمجھتے رکھتے ہیں، زکات دینے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو زکات کا مال ہوتا ہے وہ ہمارا مال نہیں ہوتا ہے، وہ تو فقیروں کا حق ہوتا ہے، وہ ان کو دینا ضروری ہے۔ ہم ان پر دے کر کوئی ان پر احسان نہیں کرتے ہیں، وہ لے کر ہم پر احسان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی دینے میں
ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مال کے فتنے کے اثرات ہیں جو آہستہ آہستہ مسلم معاشروں کے اندر ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک سب سے بڑا فتنہ جو آخری دور میں حد سے آگے بڑھ جائے گا وہ ہے سود کا فتنہ. لون لینا، سود کا جو فتنہ ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا وان لم يكن اصابه غبار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہا کہ آخری دور میں ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ معاشرے میں کوئی سود سے بچ نہیں پائے گا. اگر آدمی سود سے بچے گا بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا. آج سود الگ الگ طریقوں سے معاشرے میں عام ہو رہا ہے. سب سے بڑا تو بینک کا مسئلہ ہے. آج حکومتوں نے سود کو عام کرنے کے لیے ایسے ایسے قوانین عام کر دیے ہیں، ایسے قوانین نافذ کر دیے ہیں کہ جو بھی کام کرنا بڑی بڑی ڈیل ہو تو بینک کے تھرو ہی ہونا چاہیے. بینک کے بغیر کوئی ڈیل آپ نہیں کر سکتے ہیں. کوئی کاروبار بغیر اس بینک سے آپ پیسہ لیے ہوئے کر نہیں سکتے، ورنہ آپ پر طرح طرح کے ٹیکس مسلط کیے جاتے ہیں، دباؤ ڈالا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بینک سے لون لے لیں اور اس کے ذریعے سے کاروبار کریں، اس کے ذریعے سے اپنی کمپنیاں کھولیں، اس کے ذریعے سے اپنے معاملات طے کریں. یہاں تک کہ گاڑیاں لینی ہے اس کے لیے بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ بینک سے لون لیا جائے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو کسی نہ کسی طرح سے سود میں عام کریں، اور سود کی جب نحوست معاشرے میں عام ہو جائے گی پھر ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہوتا چلا جائے گا، ایمانی غیرت چلی جائے گی، عبادت کا ذوق اڑ جائے گا، اور مال کی محبت میں انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. آدمی کتنا بھی بچنے کی کوشش کرے وہ بچ نہیں پاتا ہے. اسی لیے کہا اگر کوئی بینک سے دور بھی رہے گا لیکن اس کے اثرات سے وہ محفوظ نہیں رہ پائے گا. تو یہ حکومتوں کی طرف سے سود کو عام کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن اگر ایک مسلمان مضبوط ایمان والا ہو، اللہ پر بھروسے کے ساتھ کام کرتا ہو تو وہ سود سے بچ سکتا ہے. آج بھی بڑے بڑے ایسے کاروباری ہیں جو بغیر سود کے اپنا پورا کاروبار چلاتے ہیں. کرنا چاہے تو ہر چیز آسان، نہ کرنا چاہے تو ہر چیز مشکل. اب جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں پہلے پیسے کی محبت دل میں گھر کی بھی ہوتی ہے تو وہ ذرا سا چانس دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں مجبور ہے کیا کریں، ہمارے بس میں جتنا ہے، ہماری طاقت میں کتنا ہے، ہمارے اختیار میں کتنا ہے، اس طرح کے کام کرنے کے لیے شریعت ہمیں مکلف کرتی ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کام کرنے کے لیے شریعت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. اب ہماری طاقت سے باہر ہو جائے تو پھر اللہ مالک ہے. تو یہ تو حکومتوں کی طرف سے سود عام ہو رہا ہے، دوسرے اپنے اختیار سے بھی لوگ عام کر رہے ہیں. قرض آدمی مجبوری میں قرض لیتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرا 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ 2 سال اس کے پاس رہے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، وہی میں بزنس میں لگا دوں گا تو میں بہت سارا مال کما لوں گا. اب وہ اس سے پیسہ لینا شروع کر دیتا ہے، طرح طرح سے اس کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہتا ہے کہ جب تک آپ میرا قرضہ نہ بھریں گے مجھے اپنی بزنس کے طور پر پارٹنر بنا لیجئے اور ہر مہینے اتنا قرضہ بھی دیجئے اتنا فائدہ بھی دیجئے. ٹھیک ہے، یہ بھی سود ہے. ایسے ہی آدمی پیسہ دے دیتا ہے کہ 5 لاکھ میرا آپ استعمال کیجئے اپنے کاروبار میں، اور فکس کرتا ہے کہ مجھے ہر مہینے اتنا فائدہ دینا ضروری ہے. 15,000 20,000 متعین کر دیتا ہے. متعین کرنا یہ بھی سود ہے. کاروبار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نفع نقصان دونوں میں شریک رہیں اور فائدہ کوئی متعین نہ ہو بلکہ مہینے میں جو فائدہ ہوگا اسی نسبت سے آپ کو فائدہ ملے گا. کبھی 10,000 بھی مل سکتا ہے، کبھی 5,000 بھی مل سکتا ہے، کبھی 25,000 بھی مل سکتا ہے، کبھی 0 بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کے ہاتھ کا مال جا بھی سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ کاروبار ہوتا ہے. آپ پہلے سے متعین کر کے رکھیں گے کہ اتنا ہی ملنا چاہیے تو یہ بھی سود کی شکل ہے. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری شکلیں سود کی معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی.
اور یہ ہمارے اپنے بس میں ہے، ہمارے اپنے اختیار میں ہے. اتنا بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے پاس کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اور حرام کا مال پیٹ میں چلا جائے گا تو اللہ کے یہاں کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی. اور ہمارا یہ حرام کا مال اولاد کے پیٹ میں جائے گا، وہ اولاد کبھی ہماری فرما بردار نہیں بن سکتی. وہ اس اولاد کی طبیعت، ان بچوں کی طبیعت کبھی اچھائی کی طرف، دین کی طرف آمادہ نہیں ہو سکتی. یہ سود کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات، انتشار، فتنے عام ہوتے چلے جاتے ہیں، دشمنیاں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، حسد، بغض، کینہ یہ معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ مال کے فتنوں کے اثرات احادیث میں بتائے گئے ہیں. ہم ذرا اپنا بھی جائزہ لیں اور اس پر غور کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.